أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وظللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ایک مومن کی ایصال ثواب کی مجلس، سماعت فرمائے 4 مصرے موت کے حوالے سے۔ نبی کی آل کی جس دل میں محبت ہوگی، نبی کی آل کی جس دل میں محبت ہوگی، اسی کی دیکھنا محشر میں شفاعت ہوگی، اسی کی دیکھنا محشر میں شفاعت ہوگی۔ غلام علی کو بھی تھی موت کی تمنا، جب موت آئے گی تو مولا کی زیارت ہوگی۔ موت کے حوالے سے 2 قطعات اور سماعت فرما لیں کہ ظہر ایسی حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اجل کا وقت جو بھی ہے نہیں ممکن وہ ٹل جائے، علی کے چاہنے والوں کو یوں ہی موت آتی ہے کہ جیسے مسکراتے پھول سے خوشبو نکل جائے، کہ جیسے مسکراتے پھول سے خوشبو نکل جائے۔ اور ایک قطعہ اور سماعت فرما لیں موت کے حوالے سے کہ ہمیشہ سے یہ سنتا رہا ہوں لوگ کہتے ہیں، ہمیشہ سے یہ سنتا رہا ہوں لوگ کہتے ہیں، لحد میں جا کہ تاریکی ہر انسان کو ستاتی ہے، اور کچھ ایسی بھی دعا تعلیم کی ہے ہم کو عابد نے، یہاں بھی کام آتی ہے وہاں بھی کام آتی ہے، یہاں بھی کام آتی ہے وہاں بھی کام آتی ہے۔ اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے سب سے ایک کلام کے چند اشعار ایک بند کے مسدس کے کہ اس سے ان کی روح کو زیادہ ثواب ملے گا، اس سبب کے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے بس چند بند سماعت فرما لیں۔ رتبہ حضرت عباس بہت اعلیٰ ہے، رتبہ حضرت عباس بہت اعلیٰ ہے، حق نے معصوموں کی طینت میں اسے ڈھالا ہے، ثانی فاطمہ زہرا نے اسے پالا ہے، ہر طرف اس کی وفاؤں کا بول بالا ہے، بے وفا نام سے عباس کے ڈر جاتے ہیں،
باوفا اس کی وفاؤں کی قسم کھاتے ہیں، باوفا اس کی وفاؤں کی قسم کھاتے ہیں، ساری دنیا میں یگانہ ہے فضیلت اس کی، ساری دنیا میں یگانہ ہے فضیلت اس کی، شیر معبود سے ملتی ہے شجاعت اس کی، ہے حسن کی طرح خاموش طبیعت اس کی، اور حسین ابن علی جیسی ہے سیرت اس کی، مسکرائے تو کسی گل کی کلی لگتا ہے، غیظ میں آئے تو بالکل یہ علی لگتا ہے، غیظ میں آئے تو بالکل یہ علی لگتا ہے، شیر حیدر نے شیر حیدر کا زہیر آیا ہے جب مقتل میں، شیر حیدر کا زہیر آیا ہے جب مقتل میں، خوف سے فوج عدو جا کے گری دلدل میں، سر ہوا میں اڑے اعدائے دین کے ایک پل میں، پتیاں شاخوں سے جس طرح جھڑیں جنگل میں، گل ہوا بھاگو کہ حیدر کا دلیر آتا ہے، گھاٹ کو چھوڑ دو جلدی سے کہ شیر آتا ہے، گھاٹ کو چھوڑ دو جلدی سے کہ شیر آتا ہے۔ انہیں اشعار کے ساتھ گزارش کی جاتی ہے بصدد حجت الاسلام علی جناب مولانا حسنین باقری صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مومنین کے روشن قلوب کو اور روشن فرمائیں۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سن کر استقبال کریں۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم مرزا غلام علی عرف قیصر صاحب ابن مرحوم مقبول حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما امیر المؤمنین لا سیما امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین، اما بعد، قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی، مشہور آیت ہے، اور چونکہ جانے والا اور جس مرد مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے قرآن سے وابستہ رہے، قرآن کی تعلیم دیتے رہے اور بچوں کو قرآن سے آشنا کرتے رہے، معلم قرآن تھے، ایک بہت بڑی
فضیلت ہے ایک انسان کے لیے کہ جو قرآن سے وابستہ ہو جائے، چونکہ ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے کہ جو قرآن کو سکھائے اور قرآن کو سیکھے، قرآن کی تعلیم دے اور قرآن کی تعلیم حاصل کرے۔ اس کے لیے فرمایا خیرکم، تم میں سب سے اچھا ہے، وہ بہتر ہے، اس لیے کہ قرآن سے وابستگی انسان کی زندگی کو کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ آج قرآن کے سلسلے میں ہم سب کا فریضہ ہے، اس لیے کہ قرآن صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے بلکہ اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کی کتاب بھی ہے، اور اپنے دین کو سمجھنے کی کتاب بھی ہے، اپنے مذہب کی معرفت کی کتاب بھی ہے، اور قرآن ہی وہ کتاب ہے جو ہمیں اہل بیت کی معرفت کراتی ہے۔ بغیر کسی مبالغے کے اگر اہل بیت کو پہچاننا ہے تو جب تک ہم قرآن سے نزدیک نہ ہوں اہل بیت کی معرفت حاصل نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ ہمارا اپنے حساب سے پہچانوانا اور ہے، اور پھر خداوند عالم نے امیر المومنین کے سلسلے میں، اہل بیت کے سلسلے میں جو آیات نازل کی ہیں یا جو فضائل و کمالات کا تذکرہ کیا ہے اس کو نگاہوں میں رکھ کر پہچاننا اور ہوتا ہے۔ لہذا اہل بیت کی محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم قرآن سے وابستہ ہوں، قرآن کو اہمیت دیں اور قرآن کے سلسلے میں کوشش کریں، اور چونکہ ایک قرآن ہی سے وابستہ فرد کے اور مومن کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے جس نے قرآن کو اہمیت دی اور قرآن کو سکھانے کی کوشش کی، جہاں تک سکھا سکتے تھے ایک بہترین عمل انجام دیا۔ اس سلسلے میں ابتداً بس اتنا جملہ عرض کرنا ہے کہ آج کے پرآشوب دور میں جہاں ایک باپ کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں، مثلاً ایک ذمہ داری ہے زمانے میں کہ انسان اپنے بچوں کو تعلیمی میدان میں آگے لے کر آئے، آگے بڑھائے، تربیت کی جانب توجہ دے، اقتصادی اعتبار سے توجہ دے، دینی و مذہبی اعتبار سے توجہ دے۔ ان میں سے ایک قابل غور پہلو معصومین کا اولاد کے سلسلے میں باپ کی ذمہ داریوں کی حیثیت سے یہ ہے کہ آج صاف صاف حدیث ہے کہ اولاد کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ بچے کو قرآن کی تعلیم دے، یعنی جیسے آج ہم اپنا فریضہ بچے کو اسکول بھیجنا سمجھتے ہیں، بچوں کے لیے بینک بیلنس کی فکر کرتے ہیں، بچوں کے لیے مختلف چیزیں جو ہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معصوم نے جو فرمایا ہے یہ بھی ایک فریضہ سمجھیں کہ بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوانا ہے، قرآن سے آشنا کرنا ہے، اس لیے کہ ابتدائی سے، کمسنی سے، بچپنے سے قرآن سے وابستگی اور قرآن سے نزدیک ہونے کا ایک بہت بڑا فائدہ اس پرآشوب دور میں یہ ہے کہ جب بچہ ہمارا ترقی کر کے دنیا کے مختلف میدانوں میں قدم رکھے گا، اگر پہلے سے قرآن کی تعلیم اس کے پاس ہے، قرآن سے آشنا ہے، تو ایسی جگہوں پر اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی حفاظت آسان ہو جائے گی۔ ورنہ اگر ہم کمسنی سے قرآن سے دور رہے تو پھر تعلیم یافتہ تو ہو جائیں گے، بظاہر دنیاوی اعتبار سے ترقی یافتہ تو ہو جائیں گے، لیکن یہی تعلیم و ترقی ہم کو دین و مذہب سے بھی دور کر سکتی ہے۔ لہذا اگر ایک مذہب کے ساتھ ترقی کرنا ہے، دین کے ساتھ ترقی کرنا ہے، عقیدے کے ساتھ ترقی کرنا ہے، اہم عہدوں اور منصب پر بیٹھ کر ناز کرنا ہے کہ ہم علی والے ہیں، تو پھر ہمیں ابتدائی سے دین و مذہب پر بھی توجہ دینا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم پر بھی توجہ دینا ہے۔ قرآن کو ہم سیکھیں، اور قرآن کے سلسلے میں بات آئی تو یہ بھی عرض کر دوں، قرآن کو ہم یہ نہ سوچیں کہ خالی ختم کر لینا ثواب ہے اور فریضہ ہے، نہیں، قرآن کو سمجھنا اور قرآن کو سیکھنا یہ ہمارا فریضہ ہے، قرآن کے بارے میں غور و فکر کرنا، اس لیے کہ دنیا کی قرآن کے سلسلے میں مخالفت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ اگر قرآن کو صحیح طور پر دنیا سمجھ لے تو اہل بیت کو پہچان لے گی۔ یہ پہلے ہی دن جو پیغمبر کی وفات کے آخری مرحلے میں ایک نعرہ بلند کیا گیا، قرآن کافی ہے اور ہمیں قرآن کے سمجھانے والے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مفہوم یہ تھا کہ اگر ہم قرآن کے سمجھانے والوں سے قرآن کو سمجھیں گے تو پھر قرآن جو کہہ رہا ہے وہ ماننا پڑے گا، پھر ہم اس کے انکار نہیں کر سکتے، پھر قرآن کے سلسلے میں اپنی تعویلات نہیں پیش کر پائیں گے، قرآن کو اپنے حساب سے نہیں موڑ پائیں گے، قرآن کو اپنے حساب سے ترجمہ نہیں کر پائیں گے۔ اگر پہلے دن قرآن کے ساتھ اہل بیت کو لے لیا گیا ہوتا تو آج مختلف قرآن کی آیات میں اختلاف نہ ہوتا۔ آج مختلف اختلافات کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب اہل بیت کے در کو چھوڑا گیا ہے تو آدمی اپنے حساب سے جب قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا یا اپنے حساب سے قرآن کے معانی اور مفاہیم کو
طے کرنے کی کوشش کرے گا تو اس میں انحرافات بھی ہوں گے اور حق تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ لہذا قرآن کا ایک مقصد یہ ہے کہ قرآن کو اگر صحیح سمجھنا ہے تو ہم در اہل بیت پر آئیں، قرآن اہل بیت کے ذریعے سے حاصل کریں، تو اسی قرآن کریم میں ہمارے لیے معرفت اہل بیت بھی ہے، امیر المومنین کے فضائل و کمالات بھی ہیں، اور یہی ایک بہت بڑی فضیلت اور کمال ہے کہ قرآن کریم نے امیر المومنین کے سلسلے میں نام نہ لے کر ایک ہماری فطرت اور ہماری عقل اور ہمارے شعور کا امتحان لیا ہے، ورنہ اگر نام لے کر مولا کائنات کی فضیلت بیان ہوتی تو بہت سے نام علی کے جھوٹے دعوے دار بھی پیدا ہو جاتے، لیکن ایسی فضیلت بیان کی ہے کہ جو فضیلت حاصل کر لینا ہر ایک کے بس میں نہیں، کمالات کا تذکرہ کیا، جب کمالات کا تذکرہ کیا تو قرآن تک آ کر شعور و بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے قرآن کی آیات کی روشنی میں اہل بیت کو پہچاننا ہے، کیونکہ یہ سفر کا آخری تاریخیں، بالخصوص 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، اور اس سے قبل 28 سفر یہ دو معصوموں کی شہادت کی تاریخ ہے، یعنی ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرزند اکبر سبط اکبر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ مناسبتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے آیت کی تلاوت کی ہے کہ آیت نے ان افراد کی ایک عظمت اور فضیلت کا اعلان کیا ہے جس میں تمام ائمہ معصومین شامل ہیں، ولایت کا تذکرہ ہے، انما ولیکم اللہ مشہور آیت ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور رسول ہے اور اہل بیت ہیں، یعنی شان نزول تو مولا کائنات کے سلسلے میں ہے، لیکن والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ سے مراد ہے امام علی سے، اور وہ امام جس وقت پردہ غیب میں یہ مراد ہیں، یعنی یہ ہمارے لیے ولی خدا ہیں، اللہ نے انہیں ولایت عطا کی ہے۔ رسول کے بعد اگر کوئی صاحب ولایت ہے تو یہ افراد ہیں، اگر رسول کے بعد یہ افراد صاحب ولایت ہیں تو ہمارے لیے ایک حکم یہ ہے کہ ہم ایک طرف اس آیت کے ذریعے سے ان کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھیں، اس لیے کہ خداوند عالم نے اپنی ولایت کا پہلے تذکرہ کرنے کے بعد، اپنے کو ولی بتانے کے بعد پھر رسول کی ولایت کا اعلان کیا ہے۔ اس رسول کی ولایت کا مطلب، رسول کو ولی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہاری نگاہوں میں اللہ کی عظمت ہے اور اس کی ولایت کی عظمت ہے تو پھر اللہ کے ذریعے سے اور اللہ کے اس حکم کے ذریعے سے عظمت رسول کو پہچانو، اس لیے کہ اللہ اگر اپنی ولایت کسی کو دے گا، کسی عام انسان کو نہیں دے گا، کسی ایسے ویسے فرد کو نہیں دے گا، بلکہ جتنی عظمت ہماری نگاہوں میں خداوند عالم کی ہے تو یہ بھی یقین رہے کہ اللہ اپنی چیز، اپنی مخصوص چیز، اپنی ولایت ایسی کو دے گا جس سے عظمت الہی میں کمی نہ آنے پائے، بلکہ لوگوں کی نگاہوں میں عظمت پروردگار بڑھتی رہے۔ لہذا یہ بھی کہنے کا کہ رسول کو ولایت دے کر عظمت رسول کا اعلان کیا ہے، اور عظمت رسول کا اعلان اس انداز سے کیا ہے کہ جب اللہ نے ولایت دی ہے اور اللہ جانتا ہے تو ایسے کو ولایت دے گا کہ تم اس کی بارگاہ میں آؤ تاکہ تمہیں عظمت پروردگار کا احساس ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ تو رسول رسول اکرم کے بعد بھی جن افراد کو ولایت ملی ہے ان میں پہلی فرد مولا کائنات ہیں، اور وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینا ہے، لیکن خود قرآن کے الفاظ گواہ ہیں کہ والذین آمنوا، یعنی ایک سلسلہ ہے ولایت کا۔ اب اگر سلسلہ ہے ولایت کا تو اس سے مراد یہ ہے کہ جن جن افراد کو ولایت دی گئی ہے ان کی فضیلت، ان کا مرتبہ وہی ہے جو امیر المومنین کا ہے، ان کی فضیلت و مرتبہ اور کمالات وہی ہیں جو پیغمبر اکرم کے، اس لیے کہ پیغمبر اکرم کے بعد یہ وہ سلسلہ ہے، یہ وہ افراد ہیں، یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جنہیں نفس پیغمبر کہا گیا ہے، یعنی مولا کائنات کو نفس پیغمبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو فضیلت پیغمبر کو حاصل ہے وہی نفس پیغمبر کو حاصل ہوگی۔ لہذا اگر ولایت دی ہے تو ولایت کا ایک مفہوم ہمارے سامنے یہ ہے کہ اللہ کو ولی ماننے کا مطلب حکم خدا کے آگے سر کو جھکا دینا ہے۔ ولایت خدا کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف اس کی عظمتوں کا اعتراف اور اقرار، اس کی اہمیت کا اعتراف اور اقرار، اور دوسری طرف ولایت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حکم کے آگے سر کو جھکا دینا، اس کے حکم کے آگے سر تسلیم کو خم کر دینا۔ ورنہ اس ولایت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ زبان سے مان لینا کافی نہیں ہوتا ہے جب تک انسان احکام کو نہ مان رہا ہو، اور اس کے لیے ثبوت خود قرآن کریم میں شیطان کے سلسلے میں آیات ہیں۔ شیطان کے سلسلے میں آیات اس بات کے گواہ ہیں کہ شیطان نے اللہ کے ماننے کے دعوے بہت کیے ہیں، حتیٰ 6000 سال عبادتیں کی، لیکن چونکہ اس کے پاس ولایت خدا نہیں تھی۔ ولایت کا مفہوم یہ یعنی اس نے اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا ہے، تو
تو اگر اللہ کے حکم کو نہیں مانا تو یہ خود شیطان کا واقعہ اس بات کا گواہ ہے کہ کسی صاحب حق کو مان لینا، زبان سے دعویٰ کر دینا کافی نہیں ہوتا جب تک اس کے ہر حکم کے آگے انسان سر نہ جھکا رہو۔ پیغمبر اکرم کے بعد بھی اللہ کے لیے اگر ولایت کا مطلب ہے کہ اس کے ہر حکم کو مانے تبھی اللہ کا ماننے والا ہے، اللہ کو مولا تسلیم کرنے والا ہے، تو ختم مرتبت کے لیے بھی یہ کہنے کا حق ہے کہ حضرت کو بھی کوئی مولا اگر مان رہا ہے تو اسی وقت مان رہا ہے کہ پیغمبر اکرم کے ہر حکم کے آگے سر کو جھکا رہا ہو۔ اور یہیں پر ایک قابل غور جملہ انہی آیات کی روشنی میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکال کر ایک عبرت، ایک نمونہ پیش کیا ہے کہ شیطان اللہ کے ماننے کا دعویٰ کرتا رہا لیکن اللہ کے منوائے ہوئے کو چونکہ نہیں مانا، لہٰذا اللہ نے اس کے لیے کہا کانا من الکافرین، یہ صحیح ہے میرے ماننے کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن ہماری نگاہ میں کافر ہے، اور کفر کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ہمارے بنائے ہوئے کو نہیں مانا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ کی ماننا اور اللہ کی ولایت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانیں اور اللہ کے احکامات کو مانیں اور اللہ کے بنائے ہوئے کو مانیں، تو پھر پیغمبر اکرم اسی وقت مولا ہوں گے کہ ہم پیغمبر کی صرف زبانی عظمت کا اقرار نہ کر رہے ہوں بلکہ پیغمبر کے احکامات کو بھی مان رہے ہوں اور پیغمبر جسے منوا رہے ہوں اسے بھی مان رہے ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ولایت کا مفہوم ہی ہوتا ہے کہ جو کہہ دیا گیا اسے ماننا، اور پھر جب رسول کی ولایت کا مطلب یہ ہے کہ جسے منوایا ہے اسے مانے، تو پھر اہل بیت کی ولایت کا مطلب یہی ہے کہ اہل بیت کے احکامات کو مانا۔ اور یہ قرآن کریم کے حکم کا ایک راز شاید یہ ہو کہ انہیں ولی بنا کر، انہیں ولایت دے کر، حکم دے کر کہ ان کی ولایت کو مانو اور انہیں مولا تسلیم کرو۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جب ہم انہیں مولا مان لیں اور مولا کے معنی ان کے احکامات کی تکمیل ہے، احکامات کی تعمیل ہے، ان کے احکامات پر عمل کرنا ہے، تو اگر ولایت کا مطلب ان کے ہر حکم کو ماننا ہے تو اس کا ایک مفہوم آیت کا یہ ہے کہ جب تم اپنے کو ان کا تابع بنا دو گے تو پھر تم وہاں تک پہنچ جاؤ گے جہاں پر اہل بیت تمہیں لے جانا چاہتے ہیں۔ گویا ولایت کا حکم دے کر، ولایت جیسی عظیم الشان چیز ہمارے سامنے پیش کر کے اور ہمیں مولائی بننے کا حکم دے کر ایک پیغام دیا ہے کہ آؤ اہل بیت کی اتباع کرو، اہل بیت کی پیروی کرو، اہل بیت کے نقش قدم پر چلو، اہل بیت کی بات مانو تاکہ اہل بیت تمہیں وہاں تک پہنچا دیں جہاں پر دنیا کا کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ آج اگر ایک اولاد اپنے باپ کی بات مان لے، آج اگر اولاد ایک باپ کے احکامات پر عمل کر لے، آج ایک اولاد اگر باپ کی ہر بات کو مان کر آگے بڑھ رہا ہو، تو ہر انسان کہتا ہے کہ اگر باپ کی بات مانو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ترقی کر لو گے اور پھر نقصانات سے بچ جاؤ گے اور انحرافات سے بچے رہو گے۔ تو آج ایک دنیاوی باپ کی اگر پیروی کر کے انسان کامیاب ہو جاتا ہے اور بچہ ترقی کر لیتا ہے، اگر ہم اہل بیت کی مکمل طور پر پیروی کریں، یقین رہے کہ پھر کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی۔ آج ناممکن ہے کہ اہل بیت کی پیروی کر کے انسان ناکام ہو جائے، نہیں ہو سکتا ہے۔ اہل بیت کی ولایت کا مطلب ہی ہے کہ تم کامیابیوں کی طرف بڑھ رہے ہو۔ ولایت کا مطلب صرف زبان سے کوئی الفاظ ادا کر دینا نہیں ہے، بلکہ ولایت کا مطلب ہے کہ ان کے نقش قدم پر چل کے جس طریقے سے اہل بیت دنیا کی ہر فرد سے آگے تھے، اسی طریقے سے دنیا کے تمام افراد سے ہم آگے ہو جائیں، اور پھر اس طریقے سے آگے ہوں کہ دنیا کے ہر فرد کو کہنے پر مجبور ہونا پڑ جائے کہ جب علی والے ایسے ہیں تو جن کو انہوں نے مولا مانا ہے وہ کتنی عظمتوں کا حامل ہوگا۔ کوئی ایک پیغام ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنے کو وہاں تک پہنچائیں، کردار کے اعتبار سے، کیریکٹر کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، زندگی کے اعتبار سے، کہ ہم نہ ہوں بلکہ ہم ذریعہ ہوں اہل بیت کے لیے۔ ہمارے لیے ایک دنیا کی زبان پر جملہ ہو کہ گویا علی والا ہے، اہل بیت والا ہے اور آل محمد کا چاہنے والا ہے، جب اس کے کمالات ایسے ہیں جیسا بلا تشبیہ بعض موقعوں پر قابل غور چیز ہے جو عرض بھی ہوئی ہے کہ امیر المومنین کو دیکھ کر دنیا کہنے پر مجبور ہوئی کہ جب علی ایسے ہیں تو جس علی کے آگے انہوں نے سر کو جھکایا ہے تب، یعنی یہ قابل غور جملہ ہے کہ جب امیر المومنین کے سلسلے میں غلط ہے کہ امیر المومنین مثلاً خدا ہیں، لیکن قابل غور جملہ یہ ہے کہ یہ امام علی کے ایسے فضائل تھے تبھی تو دنیا نے اہل بیت کو امیر المومنین کو خدا کہا ہے، اور دوسرے اور افراد ہیں جنہیں خدا کہا ہے لیکن لوگوں نے خدا کہلوایا ہے۔ قابل غور چیز ہے کہ یعنی بعض باطل خداؤں نے اپنے کو خدا کہلوایا ہے۔ دنیا کا تنہا ایک نام ایسا ہے، ایک ذات ایسی جس نے ہرگز اپنے کو خدا نہیں کہلوایا بلکہ لوگوں نے خدا کہا ہے۔ علی نے انکار کیا، یہی اعلان تھا کہ میں مخلوق ہوں وہ خالق ہے، میں عبد ہوں وہ معبود ہے، اور یہ لوگوں کا امیر المومنین کے سلسلے میں صحیح ہے، انحراف ہے، 100% غلط ہے۔ کہ اہل بیت کا چاہنے والا کسی بھی علی کو خدا کہنے والے سے خوش نہیں ہو سکتا۔
اس لیے کہ چاہنے والے کی خوشی علی کی خوشی ہوتی ہے. جب علی کی خوشی ہماری خوشی ہے تو سوال یہ ہے کہ علی اپنے کو خدا کہنے والوں سے خوش تھے؟ یقیناً ناخوش تھے. جب علی خوش نہیں تھے تو پھر علی کا چاہنے والا وہی ہوتا ہے جو ایسے افراد سے ہرگز خوش نہیں ہو سکتا ہے. جب علی ناراض تھے تو علی کا چاہنے والا ایسے افراد سے ناخوش رہتا ہے، ایسے افراد کو پسند نہیں کرتا، ایسے افراد کی مدح و ثنا نہیں ہوتی. لیکن قابل غور جملہ ہے کہ جب امیر المومنین کے سلسلے میں بات کہی تو اس کا مطلب ہے کہ علی میں ایسے فضائل تھے کہ لوگ دیکھ کر منحرف ہوئے ہیں. یعنی ان کی عدم معرفت کی بنیاد پر، ان کی عدم شناخت کی بنیاد پر، ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ خدا کو پہچان سکیں، لہٰذا مولائے کائنات کو خدا کہنے پر تیار تھے. اس کا ایک مفہوم ہے کہ ان کی نگاہ میں گویا امام علی میں کچھ ایسی فضیلتیں تھیں جو انہیں خدا بنا رہی تھی. اب یہ قابل غور جملہ ہے کہ جب امیر المومنین کی ایسی فضیلتیں تھیں جو انحراف کا شکار ہو کر بعض افراد کی نگاہوں میں خدا کے صفتیں ہو گئیں، تو اب پہچانے کہ جب علی اتنی عظمتوں کے حامل ہیں تو علی کا جو خدا ہوگا وہ کتنی عظمتوں کا حامل ہوگا. یہی تو پیغام ہے کہ جب امام علی کے اتنے کمالات ہیں تو جس خدا کے آگے امام علی نے سر کو جھکایا ہے وہ کتنے کمالات کا حامل ہوگا. جب امام علی کا مرتبہ یہ ہے تو پھر خداوند عالم کا مرتبہ کیا ہوگا. اور یہ ایک پیغام ہے کہ جب امام علی نے اپنے کو وہاں تک پہنچایا ہے کہ دنیا کو یہاں تک لا کر ایک پیغام دیا کہ جب تم ہمارے سلسلے میں ان نظریات کے قائل ہو تو پھر ہمارے ذریعے سے خدا کو پہچانو، تمہیں خدا کی عظمت کا اندازہ ہوگا. یہ ایک پیغام ہمارے لیے ہے کہ ہم بھی واقعاً اگر علی کے چاہنے والے ہیں تو کردار کے اعتبار سے، کیریکٹر کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے اپنے کو وہاں تک پہنچائیں کہ دنیا ہم کو دیکھ کر کہنے پر مجبور ہو کہ جب یہ ایسے ہیں تو جن کو انہوں نے مولا مانا ہے وہ کیسا ہوگا، جس علی کے آگے انہوں نے سر تسلیم کو خم کیا ہے وہ کتنی عظمتوں کا حامل ہوگا. گویا اس ولایت کا مفہوم، آٹھویں امام کا معاملہ ہو، ساتویں امام کا معاملہ ہو، امیر المومنین کا معاملہ ہو، آج ہمارے سامنے اس سلسلہ ولایت میں فضائل و کمالات کا ایک مفہوم یہ ہے کہ یہ سب فضائل و کمالات کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے. ولی صرف رسول نہیں ہے بلکہ امیر المومنین کو بھی اللہ نے ولی بنایا. امیر المومنین ہی نہیں بلکہ امام حسن کو بھی اللہ نے ولی بنایا. اور یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ جس تاریخ میں پیغمبر کی وفات ہے اسی تاریخ میں امام حسن مجتبیٰ کی وفات ہے، اور پھر اس کے فوراً ہی بعد سفر کی آخری تاریخ آٹھویں امام کی شہادت کی تاریخ ہے. ایک طرف امام حسن کی شہادت ہے، امام رضا کی شہادت کی تاریخ ہے، پیغمبر اکرم کے دنیا سے ارتحال کی تاریخ ہے. یہ تاریخیں خود پیغام ہے کہ گویا یہ ایک موقع ہے ان عظمتوں کو پہچان کر ان کے مقابلے پر آنے والوں کو بھی پہچاننے کا. وفات پیغمبر کے ساتھ یہ قابل غور چیز ہے کہ امام حسن کی بھی شہادت ہو رہی ہے. امام حسن کی شہادت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ پیغمبر اکرم کی عظمت کو پہچاننا آج ہر انسان کا فریضہ ہے. پیغمبر اکرم کے کمالات اور پیغمبر اکرم کے فضائل کو پہچاننا ہر انسان کی ذمہ داری ہے. اور اس وقت تک کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک عظمت پیغمبر کا قائل نہ ہو جائے. اور بلا تشبیہ ایک بات اور عرض کروں کہ پیغمبر کو پہچاننے کا ایک راستہ اہل بیت ہیں، پیغمبر کو پہچاننے کا ایک راستہ مولائے کائنات ہیں. یقین ہے کہ اس وقت تک کوئی بھی حضرت کو نہیں پہچان سکتا جب تک امام علی کو نہ پہچان رہا. اس لیے کہ پیغمبر اکرم کی مشہور حدیث خود پیغام دے رہی ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ پہلے علی کو پہچانو، علی کے در پر آؤ. کہ علی کو پہچانو، علی کے در پر آؤ تاکہ تمہیں معرفت پیغمبر ہو. آج ہمارا فریضہ حضور اکرم کو بھی پہچاننا ہے، پیغمبر اکرم کو پہچاننا ہے. اور یہی معرفت سبب ہوتی ہے کہ پھر انسان پیغمبر کے عمل پہ شک نہیں کرتا ہے، پیغمبر کی نبوت پہ شک نہیں کرتا ہے. ورنہ پیغمبر کو پیغمبر مان لینا اور نبی کو نبی مان لینا، حتیٰ پیغمبر کی صحابیت کے درجے پر بھی فائز ہو جانا، یہ انسان کے لیے کمال کا سبب نہیں ہوتا ہے. اس وقت تک نہیں کمال کا سبب ہو سکتا ہے جب تک پیغمبر کی معرفت نہ ہو رہی ہو. اور اسی عدم معرفت کا نتیجہ تھا کہ اپنے کو صحابی پیغمبر کے درجے تک پہنچانے والے افراد بھی حضرت کی نبوت میں شک کرتے ہوئے دکھائی دیے. یہ پیغمبر اکرم کی نبوت میں شک معمولی بات نہیں ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ جملہ کہہ دینا کہ جیسا آج شک ہوا اس سے پہلے نہیں ہوا، یعنی جس نے پوری زندگی شک میں گزارا ہو، پیغمبر اکرم کی نبوت میں جس نے شک کیا ہو، آج ایک عام مسلمان پیغمبر کی نبوت میں شک نہیں کرتا ہے. اور وہاں تک اپنے کو پہنچانے والے جو اپنی نگاہوں سے پیغمبر اکرم کو دیکھ رہے تھے، یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ حتیٰ پیغمبر کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، پیغمبر کو اپنی نگاہوں سے دیکھنا بھی انسان کو صاحب کمال نہیں بناتا ہے جب تک خود انسان کے اندر معرفت نہ ہو. اور یہی معرفت ہوتی ہے کہ اس کے اندر سے شکوک و شبہات دور ہوتے ہیں. اور اگر
شکوک و شبہات دور ہو جائیں تو حضرت کی عظمت کا ایک احساس اور ایک اقرار انسان کے زبان پر یہ بھی ہوگا کہ اگر اللہ نے اپنی ولایت نبی کریم کو دی ہے تو اس نبی میں کسی طریقے کا عیب و نقص نہیں ہو سکتا ہے. جو عیب و نقص نہیں ہو سکتا ہے تو آج کے اس دور میں جو بظاہر ترقی یافتہ دور ہے، دنیا کا کوئی بھی انسان اپنے باپ کو جاہل کہنے پہ تیار نہیں ہے. آج دنیا کا کوئی انسان اپنی اولاد کو جہالت میں دیکھنا گوارا نہیں کرتا ہے. تو جو چیز آج ہماری نگاہوں میں عیب ہے، نہیں ہو سکتا ہے کہ اس عیب دار کو اللہ اپنی ولایت دے رہا ہو، نہیں ہو سکتا ہے جس کے اندر کسی طریقے کی کمی ہو. یہی جو میں نے عرض کیا کہ معرفت پیغمبر ضروری ہے، پیغمبر کا مان لینا ضروری نہیں ہے. اگر معرفت پیغمبر ہو تو پھر انسان یہ کہے گا کہ ہاں جتنے کمالات دنیا میں پائے جاتے ہیں اس سے زیادہ پیغمبر میں پائے جاتے ہیں. اگر آج انسان پڑھ کر ترقی کرتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے، آج انسان تعلیم یافتہ ہوتا ہے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ جب آج کی تعلیم یافتہ فرد کی اہمیت ہے تو پھر پیغمبر اکرم ان تمام اہمیتوں میں سب سے آگے ہوں گے. لہذا پیغمبر اکرم بھی ایسا نہیں ہے کہ علم سے نزدیک نہیں تھے، بلکہ پیغمبر سے بڑا کوئی عالم نہیں ہو سکتا ہے. لیکن یقین رہے کہ پیغمبر کے عدم معرفت کا ایک سبب اور ایک وجہ یہ تھی کہ علی ابن ابی طالب کو دنیا نے چھوڑا ہے، اور یہی امیر المومنین سے دوری سبب بنی تھی کہ امیر المومنین سے تو دور ہوئے امام علی سے دوری کے نتیجے میں پیغمبر اکرم سے بھی دور ہوئے. یعنی اگر یہ دلوں میں نفرت نہ ہوتی، امیر المومنین سے بیر نہ ہوتا، تو پھر اسلام کی بھی معرفت ہوتی، پیغمبر کی معرفت ہوتی. اور یہی پیغمبر اور اسلام کی معرفت اگر ہوتی تو پھر دین اسلام کو یہ افراد اپنے مفاد کے لیے استعمال نہ کر رہے ہوتے. اگر ایسے ہی افراد کو اسلام اور پیغمبر کی معرفت ہو گئی ہوتی تو اپنے لیے دین کو قربان نہ کر رہے ہوتے، بلکہ اہل بیت کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے دین کے اوپر اپنے کو قربان کرتے. ورنہ آج آپ کے سامنے اسلام کی عظیم الشان شخصیتیں بظاہر ہیں، لیکن آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے، یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے کو بچایا ہے، دین کو قربان کیا ہے، یعنی اپنی حفاظت کی ہے، دین کو پامال کیا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو واقعی محافظ دین تھے، انہوں نے جب وقت پڑا ہے اپنے گلے کٹا دیے لیکن دین پہ آنچ نہیں آنے دی. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے دین کے اوپر اپنے کو قربان کیا. اگر کوئی ہے تو اہل بیت کا گھرانہ ہے، اگر کوئی ہے تو امیر المومنین کا گھرانہ ہے. آغاز سے اگر ہم دیکھیں امام حسن کی شہادت کا ایک سبب ہی یہ تھا کہ انہوں نے دین کے لیے اپنے کو قربان کیا. حتیٰ اگر دین کی بقا کی بات آ جائے تو امام حسن صلح کر لیں گے لیکن دین پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. امام حسن کے لیے صلح کر لینا، اور وہی معاملہ امام حسین کا کربلا میں کہ امام حسین کے سامنے بھی اصل دین کی حفاظت ہے، اصل شریعت کی حفاظت ہے، اصل عظمت پیغمبر کا دنیا تک پیغام پہنچانا ہے. اس کے لیے اگر قربانیاں دینا پڑیں، اس کے لیے اگر گلے کٹانا پڑیں تو یہ افراد قربانیاں دے سکتے ہیں، گلے کٹا سکتے ہیں، لیکن عظمت دین پہ آنچ آ جائے نہیں ہو سکتا ہے. اور پھر امام حسن کی بات آئی. امام حسن کی شہادت کا ایک قابل غور پہلو یہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں یہ ہے کہ امام کو ان کی شریک حیات نے زہر دیا ہے. امام کو امام کی زوجہ نے زہر دیا ہے، اور جب زوجہ نے زہر دیا ہے تو یہ ایک شاید قابل غور پہلو ہو کہ جس تاریخ میں امام حسن کی شہادت ہے اسی تاریخ میں پیغمبر اکرم کی شہادت بھی ہے. قابل غور ہے کہ جس تاریخ میں امام حسن کی شہادت ہے وہی تاریخ پیغمبر اکرم کی بظاہر وفات ہے، لیکن در حقیقت شہادت کی تاریخ ہے. قابل غور یہ ہے کہ پیغمبر کے لیے بعض تاریخوں میں ایک جملہ لکھا ہے کہ پیغمبر کو ایک یہودی عورت نے زہر دیا، اور جس کا اثر آہستہ آہستہ ظاہر ہوا، اور بعد میں پیغمبر کی رحلت ہوئی اور دنیا سے رخصت ہوئے. یعنی اصل پیغمبر کی گویا رحلت زہر کی وجہ سے تو شہادت کہا جائے. امام حسن کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا. امام حسن کو بھی ایک عورت نے زہر دیا ہے، اور جو پیغمبر کی بعد امام حسن کے لیے ایک صرف عورت نہیں بلکہ زندگی کے ساتھی بنائی گیا. مصلحت امام اور مصلحت پیغمبر کیا ہے یہ وہی سمجھ سکتے ہیں. لیکن ایسے واقعات سامنے آئے کہ امام حسن بھی اپنے گھر ہی میں ایک خاتون کے ذریعے، ایک عورت کے ذریعے زہر دیے گئے، اور پھر امام رضا کی شہادت میں بھی 8ویں امام کی شہادت بھی زہر سے ہوئی. مامون نے امام رضا کو بلایا اور امام کو زہر دیا، اور جس کے نتیجے میں گویا یہ اہل بیت کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں پر حق کے لیے اور دین کے لیے اور اپنے مشن کے لیے، بلکہ یہ کہا جائے توحید کے لیے امتحانات نہیں بلکہ سختیاں بھی آئی ہیں، اس کو برداشت کیا ہے، اور امتحانات سے بڑے امتحان سے گزرے ہیں. اور یہ ایک اہمیت کا پیغام دیا ہے کہ اس در پر آنے کا ایک بہت بڑا پیغام یہ ہے کہ اگر ہماری نگاہوں میں
پیغمبر اکرم کی اہمیت ہے اور امام حسن کی اہمیت ہے اور امام رضا کی اہمیت ہے، تو پھر ہم آئیں ان کی ولایت کو سمجھیں اور ولایت کے تقاضوں کو پورا کریں، اور ولایت کا مفہوم یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اہل بیت کی ولایت کا ایک مفہوم ہے کہ تم بھی صاحب ولایت بن کر کمالات کی طرف بڑھو اور آگے بڑھ سکو، اور جب کمالات کی طرف بڑھو اور ترقی کر سکو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اہل بیت دوسروں سے ہر فضیلت میں اور ہر کمال میں اور ہر شرف میں آگے تھے، اس لیے کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے جو نبی اور آل نبی کو حاصل نہ ہوئی ہو، کوئی ایسا کمال نہیں ہے جو ان کے قدموں میں سر نہ جھکائے ہو، کوئی ایسا بہترین عمل نہیں ہے جو ان کی زندگی میں نہ پایا جاتا ہو، گویا ایک اچھائیوں کا نمونہ عمل ہی نہیں بلکہ معیار تھے، جیسا کہ ختمی مرتبت کی حدیث ہے کہ حق کے لیے علی ابن ابی طالب معیار ہیں، یعنی اگر حق تک پہنچنا ہے تو علی تک آؤ، اس لیے کہ حق جو ہے علی کی پیروی کرتا ہے، جدھر جدھر علی جاتے ہیں ادھر حق جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اچھائیوں کو پہچاننا ہے تو ہم اہل بیت کو پہچانیں، اور جب ان کو پہچانیں گے تو پھر اچھائیوں کو پہچان سکتے ہیں، اور پھر پہچاننے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کی بعض خوبیوں کو دیکھ کر انسان خوش ہو جائے، بلکہ اصل مقصد ہے کہ انہی خوبیوں کو اپنانے کی کوشش کرے، ان خوبیوں کو اپنے اندر وجود میں لانے کی کوشش کرے، اور اسی لیے ایک اہل بیت کا پیغام ہر دور میں رہا ہے کہ قرآن کریم کی عظمت بھی ہماری نگاہوں میں ہو، اور قرآن کے فضائل و کمالات ہی صرف زبان پر نہ ہوں، اور صرف قرآن کریم کا احترام ہی زبان تک نہ ہو، صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں گھر میں رکھا ہوا ہے قرآن، بلکہ قرآن کا ایک مفہوم ہے کہ سب سے پہلا مرحلہ ہم قرآن پڑھنے کے عادی ہوں، قرآن کو تلاوت کے عادی ہوں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ دیکھیں، قرآن کے مفاہیم کی طرف توجہ دیں، اس لیے کہ خود قرآن نے کہا ہے کہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس کتاب میں ہر خشک و تر موجود ہے، وہ نظر چاہیے، وہ دید چاہیے، وہ صلاحیت چاہیے کہ قرآن کریم سے ہر چیز کو انسان تلاش کر سکے، اور وہ سب سے پہلا مرحلہ خود اہل بیت کی بارگاہ میں آئے تو معلوم ہوگا قرآن میں کیا کیا ہے، اور پھر جتنا زیادہ ہم قرآن میں غور و فکر اور جستجو کریں گے اتنا ہی ہم آگے بڑھیں گے۔ اس کا مقصد ہے کہ ہم کو اپنا مزاج اور اپنا طور و طریقہ قرآنی بنانا ہے، اور اگر ہم قرآنی بن گئے تو یقیناً اہل بیت والے بنیں گے۔ لہذا یہ بھی ایک قابل غور پہلو ہے کہ آج شیعوں کی پہچان علی والا ہونا ہے، تو جس طریقے سے شیعوں کی پہچان علی والا ہونا ہے ویسے ہی شیعوں کی پہچان قرآن والا ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن علی سے الگ نہیں ہے، قرآن علی سے جدا نہیں، جب الگ نہیں ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم علی والے ہوں قرآن والے نہ ہوں، تو جتنا ہمیں علی والا ہونا ہے اتنا ہی ہمیں قرآن والا بھی ہونا ہے، اور اسی وقت ہو سکتے ہیں کہ جب قرآن کو ہم اہمیت دیں، قرآن کے مفاہیم کو سمجھیں۔ آج واقعاً جتنا ہم قرآن میں جستجو کریں گے اس حد تک ہم آگے بڑھتے جائیں گے۔ تنہا ایک کتاب ہے کہ آدمی 1000 نہیں 10 لاکھ مرتبہ پڑھنے کے بعد اس میں بوریت نہیں محسوس کرتا ہے، سمجھنے والا ہو اور توجہ دینے والا ہو اور مفاہیم کی جانب اس کی توجہ ہو تو ہر انسان کہتا ہے کہ ہر بار پڑھنے میں ایک نیا رخ ملتا ہے، ایک انسان کو جذابیت محسوس ہوتی ہے۔ قرآن کریم ہی وہ کتاب ہے کہ جہاں پر واقعاً اگر توجہ سے انسان پڑھنے والا تو بوریت نہیں ہوتی، ورنہ کوئی بھی کتاب آپ 10 دفعہ پڑھ دیے پھر اس کا وہ اثر ختم ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کے اثر کا ختم نہ ہونا اس بات کا پیغام ہے کہ اس کتاب کا مقابلہ دوسری کتابوں سے نہیں ہو سکتا، جب دوسری کتابوں سے نہیں ہو سکتا ہے تو پھر اس کتاب کو زیادہ پڑھا جائے، زیادہ توجہ دی جائے، اور اس کتاب کے مفاہیم اور مطالب کو عام کیا جائے، اس لیے کہ قرآن ایک ہدی للناس ہے، تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ جب تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے تو ضرورت ہے کہ پیغام قرآن تمام لوگوں تک پہنچے، پیغام قرآن تمام لوگوں کی رسائی پیغام قرآن تک ہو۔ اب اس کے لیے پہلا فریضہ قرآن والوں کا ہے کہ خود قرآن کو سمجھیں تاکہ لوگوں کو سمجھا سکیں، لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اگر قرآن نے کہا ہے کہ ہدی للناس یعنی یہ قرآن ہدایت ہے انسانوں کے لیے، تو گویا قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں ہوا ہے بلکہ تمام عالم بشریت کے لیے نازل ہوا ہے، تمام عالم انسانیت کے لیے نازل ہوا ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب قرآن کا ماننے والا قرآن کو اہمیت دے، جب قرآن کو اہمیت دے گا اور پھر قرآنی مفاہیم اور قرآنی مطالب سے آشنا ہوگا تبھی دوسروں تک قرآن کریم کو پہنچا سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اہل بیت کی زندگی قرآن سے الگ نہیں ہوئی ہے، جہاں اہل بیت رہے ہیں وہاں قرآن رہتا۔ تاریخ کا یہ منظر بھی ہمارے سامنے ہے کہ یہاں سر و تن میں جدائی ہے لیکن قرآن سے جدائی نہیں ہے۔ اس کا ایک ثبوت کربلا کے میدان میں امام حسین کی ذات ہے کہ امام حسین گلا کٹا ہے، شہید ہوئے ہیں، سر و تن میں جدائی ہوئی ہے، لیکن جب سر نوک نیزہ پر بلند ہوا ہے وہاں بھی قرآن کریم کی تلاوت کی۔
تو امام حسین کا نوک نیزہ پہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا شاید ایک پیغام یہ ہو کہ یہاں ہم قرآن سے الگ نہیں ہو سکتے ہیں. وجود گویا اہل بیت قرآن ہی کا ایک وجود ہے، حقیقت قرآن اہل بیت کا وجود ہے. لہذا یہاں کسی طریقے کا یہ تصور نہیں ہے کہ یہ الگ ہیں وہ الگ ہیں. لہذا اہل بیت کی تمام زندگی قرآن کی عظمت اور قرآن کی اہمیت کو بتانے میں بھی گزری ہے. اور پھر یہ صرف امام حسین نہیں بلکہ اہل بیت کی پہلی فرد مولا کائنات سے 11ویں امام تک کی زندگی کو اگر دیکھیں تو ہر ایک نے قرآنی مشن کو آگے بڑھایا. امام رضا کی زندگی میں بھی قدم قدم پر عظمت قرآن کا ایک پیغام ہے. مامون کے دربار میں بیٹھے ہیں وہاں بھی قرآن کی عظمت کا اعلان کیا ہے. ولی عہد تک پہنچے ہیں وہاں بھی قرآن کی عظمت کا اعلان اور اظہار فرمایا ہے. گویا اسی عظمت قرآن کا اظہار اور اعلان کرنا یا دین کا پیغام دینا یا شریعت کی حفاظت کرنا یا قرآن اور قرآنی پیغامات کو دنیا تک پہنچانا سبب بنا ہے کہ لوگ مخالف ہوئیں. اور خود یہ تمام افراد کا امیر المومنین کی مخالفت کرنا، امام حسن کی مخالفت کرنا اور امام رضا کی مخالفت کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن اور قرآنی مفاہیم اور قرآنی پیغامات اتنا اثر رکھتے ہیں کہ باطل اس کے آگے مجبور ہو جاتا ہے اپنی شکست کا اعتراف کرنے. اسی شکست سے بچنے کے لیے یا اپنی شکست کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے پھر اہل حق کے خلاف آ کر زہر کا استعمال ہوتا ہے یا تلوار کا استعمال ہوتا ہے. یعنی چاہے امام حسن کو زہر دیا گیا اس کا سبب یہ تھا کہ جب دشمن نے اپنی شکست کو اپنی نگاہوں سے دیکھا، ان کے عمل کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے ان کی حقانیت سامنے آنے لگی اور پھر باطل کی شکست کھل کر سامنے آنے لگی، تو پھر آخری حربہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو زہر دے کر شہید کیا جائے. وہی کام امام علی کے ساتھ ہوا. جب باطل اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو سکا تو پھر زہر سے شہید کیا. چاہے جناب سیدہ کا معاملہ ہو، جناب سیدہ بھی اگر مقابلے پر آئی تھیں باطل کے تو جناب سیدہ کی شہادت کا راز یہ تھا کہ اگر یہ مقابلے پر آ رہے، ان کے مقابلے پر آنے کا مطلب ہے کہ جو بھی ان کے مقابلے پر آیا ہے اس کے باطل ہونا آشکار ہو رہا ہے، اس کا باطل ہونا دنیا کے سامنے آ رہا ہے. وہ گویا اپنے مشن میں ناکام ہو رہا ہے. جب ناکام ہو رہا ہے تو یہ ایک راستہ سمجھ میں آتا ہے کہ بس انہیں ختم کر دیا جائے، انہیں زہر دے دیا جائے، انہیں در و دیوار کے درمیان پیس دیا جائے. تو یہی کام اہل بیت کے امام حسن کو بھی زہر دیا گیا. حاکم شام نے امام حسن کو زہر دلوایا اور وجہ یہی تھی کہ حاکم شام کو اپنے باطل ہونے کا احساس ہی پہلے سے تھا، لیکن یہ تھا کہ باطل ہونا لوگوں کے سامنے آئے گا، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے اس کا باطل ہونا نہ آئے، لہذا امام حسن کو زہر دلوا رہا. اور یہی کام امام رضا کے ساتھ ہوا. بظاہر مامون نے کوشش کی کہ امام رضا کو اپنے دربار تک لا کر ولی عہد بنا کر شاید اپنے باطل ہونے کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا سکے، لیکن جب آہستہ آہستہ امام رضا کی ولی عہدی کے بعد امام کا حق ہونا اور امام کے مشن کا حق ہونا اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کا حق ہونا اور ان کے مقابل پر آنے والے ہر فرد کے باطل ہونا آشکار ہونا شروع ہوا، تو مامون نے بھی وہی اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے امام رضا کو بھی زہر دیا. جس طریقے سے 7ویں امام کو مامون کے باپ نے زہر دیا ہے، وہی کام مامون نے امام رضا کے ساتھ کیا ہے کہ امام رضا کو بھی، لیکن امام رضا کی شہادت اور دوسری شہادتوں میں ایک فرق ہے کہ امام رضا کو جب زہر دیا گیا ہے تو وطن سے دور زہر، غریب الوطنی میں. لہذا آج ہم لوگ امام رضا کو غریب الغربا کہتے ہیں. السلام علیک یا غریب الغربا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ پردیس میں جہاں پر کوئی نہیں ہے. اس سے پہلے کوئی امام شہید ہوا ہے تو اپنے وطن میں شہید ہوا ہے، کسی امام کو زہر دیا گیا ہے تو اپنے وطن میں زہر دیا گیا. لیکن امام رضا وہ ہیں کہ جو عرب سے دور عجم کی سرزمین پہ، یعنی آج کا جو ایران ہے، وہاں امام کو مامون نے زہر دیا. اور جب زہر کا اثر ہوا ہے تو صرف ایک چاہنے والا ایک صحابی ساتھ میں، ابا سلط ہروی، وہ امام کے ساتھ دربار تک گئے. امام نے فرمایا تھا کہ اے ابا سلط، میں دربار میں جا رہا ہوں، اگر میں واپس آؤں اور میرے سر کے اوپر کپڑا پڑا ہو تو مجھ سے گفتگو نہ کرنا. جب امام واپس آئے ہیں، مامون نے امام کو زہر دیا تھا اور زہر کا اثر شروع ہو چکا ہے. امام دربار سے باہر نکلے، ابا سلط نے دیکھا کہ پیروں میں لڑکھڑاہٹ ہے، سر پر کپڑا پڑا ہوا ہے، سمجھ گئے، گفتگو نہیں کی. کمرے میں آئے، مکان میں آئے. جب اس وقت پہنچتے ہیں تو امام نے ابا سلط سے فرمایا کہ تم صحن خانہ میں بیٹھ جاؤ، میں حجرے میں جا رہا ہوں، مجھے زہر دیا گیا ہے، زہر کا اثر مجھ پر ہو چکا ہے، دیکھو دروازے کو بند کر لو، کسی کو آنے نہ دو. ابا سلط امام کی غربت پر بیٹھ کر صحن خانہ میں رونا شروع کیا، آنسو بہانا شروع کیے. ایک دفعہ ابا سلط نے دیکھا کہ حجرے سے رونے کی آواز آ رہی ہے، گریے کی آواز آ رہی. اب بے چین ہوئے کہ امام تو تنہا تھے، امام اکیلے تھے، یہ رونے کا سبب کیا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے. جب دوڑ کے پہنچے
تو دیکھا کہ امام رضا کے سینے سے ایک کمسن جوان لپٹا ہوا ہے اور گریہ کر رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، اور سوال کر لیا آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں انہی رضائے غریب کا بیٹا تقی جواد ہوں، میں امام تقی ہوں، نوے امام تھے، باعجاز پہنچے ہیں۔ ابا سلط نے ہاتھوں کو جوڑ دیا کہ مولا آپ بند دروازے سے اندر کیسے آئے؟ فرمایا کہ جو خدا مجھے مدینے سے خراسان لایا ہے وہی خدا بند دروازے سے اندر لایا ہے۔ آخری لمحات ہیں، باعجاز نوے امام پہنچے ہیں، اس وقت عمر مبارک صرف 8 سال ہے، اکیلے بیٹے ہیں 8ویں امام کے، اور اس عالم غربت میں باپ کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، باپ پر زہر کا اثر ہو رہا ہے، آخری گھڑیاں ہیں، آخری لمحات ہیں کہ بیٹا باپ کے سراہنے پہنچ گیا۔ کم از کم اتنا تھا کہ باپ جب آخری وقت میں پیاسا ہوا ہوگا اور امام جواد موجود تھے تو بیٹے نے اپنے باپ کو پانی پیش کیا ہوگا۔ آخری لمحات میں بیٹا یہ دیکھ رہا ہے کہ باپ زہر سے شہید تو کیے گئے ہیں، لیکن ظالم اپنے جرم کو چھپانے کے لیے اتنی اجازت دے رہا ہے اور دے گا کہ امام کو غسل و کفن دیا جائے اور امام کے جنازے کو شان و شوکت سے اٹھایا جائے۔ مامون نے اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے کیا ہے کہ امام کے جنازے کو اٹھانے کا حکم دیا اور پھر شان و شوکت سے امام کا جنازہ اٹھا۔ یہ ایک غریب الوطنی میں جنازہ تھا، ایک پردیس میں جنازہ ہے کہ جہاں پر اپنا کوئی نہیں ہے تب بھی امام رضا کا جنازہ بے گور و کفن نہیں رہا ہے، تب بھی امام رضا کے جنازے کو قبر تک پہنچا دیا گیا ہے۔ بس ایک جنازہ ہے کربلا کے میدان میں کہ جو بے گور و کفن ہے۔ پیغمبر بھی 28 صفر کو دنیا سے رخصت ہوئے، مظلومیت سے صحیح، تنہائی میں صحیح، لیکن اتنا تو تھا کہ پیغمبر کے جنازے کو امام علی نے اٹھایا ہے، اپنے چند خاص اصحاب کے ساتھ پیغمبر کو قبر تک پہنچایا ہے۔ امام حسن بھی دنیا سے رخصت ہوئے، شہید ہوئے ہیں۔ امام حسن کے جنازے کو بنی ہاشم موجود تھے، مدینہ تھا، اٹھایا ہے، جنت البقیع تک پہنچایا ہے۔ اور ولو امام حسن کا جنازہ روضہ رسول کی طرف جانے کے بعد واپس ہوا ہے، لیکن پھر بھی بنی ہاشم تھے، بے گور و کفن جنازہ نہیں رہا ہے بلکہ قبر تک پہنچا ہے۔ صرف ایک جنازہ ہے جو کربلا کے میدان میں، وہ حسین مظلوم کا جنازہ ہے۔ اسی لیے معصوم کا جملہ ہے لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ، تمام مصیبتیں ایک طرف ہیں اور حسین غریب کی مصیبت ایک طرف ہے، اس لیے کہ اس سے بڑھ کے مظلومیت کیا ہوگی کہ جہاں پر بیٹا بھی موجود ہے، اعزہ بھی موجود ہیں، بہنیں بھی موجود ہیں، بیٹیاں بھی موجود ہیں، لیکن باپ کا جنازہ اور بھائی کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہو۔ آج دنیا میں کہیں بھی کیسے حالات کیوں نہ ہوں، کسی کا انتقال ہوتا ہے، اعزہ نہ ہو تو احباب ہوتے ہیں، احباب نہ ہوں دوسرے ہوتے ہیں، غیر بھی ہوتا ہے وہ جنازے کو غسل و کفن دے کر قبر تک پہنچا دیتا ہے، لیکن ایک حسین مظلوم کا جنازہ ہے۔ اور شاید یہی سبب تھا کہ امام سجاد کو جس بات کا قلق تھا، اسی بات کا تو قلق تھا کہ ان ظالموں نے اپنے کشتہائے نجس کو دفن کر دیا، لیکن میرے بابا کا جنازہ، نبی کے نواسے کا جنازہ کربلا کے میدان میں بے گور و کفن ہے، اور پھر امام باعجاز آئے ہیں، امام کے جنازے کو دفن بھی کیا ہے، لیکن ایک روایت کے مطابق امام کے جسم کو دفن کیا ہے، لیکن امام کا سر قافلے کے ساتھ ساتھ بازار کوفہ و شام تک گیا ہے، اور پھر جب امام سجاد 40 کے دن واپس آئے ہیں تو امام کے سر کو دفن کیا ہے۔ کائنات کی اگر مظلوم ترین ذات اس بنیاد پر کوئی ہے تو حسین مظلوم کی ذات گرامی ہے۔ حسین ہی کا غم ہے جو ہر قدم پر انسان کو سہارا دیتا ہے، حسین ہی کا غم ہے جو اپنے غم میں بھی صبر اور تحمل اور برداشت کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ ہم دعا کریں کہ خداوند عالم انہی حسین غریب کے صدقے میں ہم سب کو بھی اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ دعا کریں جن مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس سے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور اس ذکر کو اور اس مجلس اعزا کو مرحوم کی مغفرت اور مرحوم کے درجات کی بلندی کا ذریعہ قرار دے، پسماندگان کو پروردگار عالم صبر عطا فرمائے۔ اور ہم یہ دعا کریں کہ خداوند عالم ہم سب کو اہل بیت کی ولایت کو صحیح طور پر سمجھنے اور ولایت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور یہ دعا کریں کہ خداوند عالم ہم سب کو اس دنیا میں بھی ولایت اہل بیت سے وابستہ رہنے اور اس دنیا کے بعد امیر المومنین کی ولایت سے بہرامند فرمائے، ان کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ولی زمان پردہ غیب میں رہنے والے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ ہم امام کے ساتھیوں میں شمار ہو سکیں۔ مزید ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم مرزا غلام علی ابن قیصر صاحب ابن مرحوم مقبول حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ اللہم صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ سکینہ کا ہے نوحہ،
سکینہ کا ہے نوحہ، میرے بابا کہاں ہو، 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 کہاں ڈھونڈوں میں بابا، کہاں ڈھونڈوں میں بابا، میرے بابا کہاں ہو، 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 لہو بہتا ہے بابا جہاں کہیں پر، کہیں لاش پڑے ہیں خون میں تر، کہاں جائے سکینہ، میرے بابا کہاں ہو، 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 نہ تم آئے تو میں روں گی بابا، میں کس کے پاس پھر سوں گی بابا، گھر آ جاؤ خدا را، میرے بابا کہاں ہو، 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 ذرا دیکھو تو بابا جان آ کے، قیامت خیز ہے ایک منظر، ہوا دشوار جینا، میرے بابا کہاں ہو، 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 تمہارے بن نہ جی پاؤں گی بابا، یہ لگتا ہے میں مر جاؤں گی بابا، بچا لو مجھ کو بابا، میرے بابا کہاں ہو، 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 میرے بابا کہاں
भाई, न तुम हो और न अम्मू है न भाई, खड़ी रोती हूँ तन्हा, मेरे बाबा कहाँ हो, 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 तुम्हारे पास मैं आऊं तो कैसे, चचा के पास मैं जाऊं तो कैसे, लाइनों का है पहरा, मेरे बाबा कहाँ हो, 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 मेरे बाबा कहाँ हो। हाँ, बहुत वीरान ये दश्ते बला है, मुझे बाबा बहुत डर लग रहा है, गज़ब का है अंधेरा, मेरे बाबा कहाँ हो, 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 सदा आई न रोबाली सकीना, मेरे पास आ मेरी प्यारी सकीना, ये कह के न तड़पा, मेरे बाबा कहाँ हो, 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 अजब गौहर कयामत का समा था, तड़प कर रह गया गाजी का लाशा, पुकारी जब सकीना, मेरे बाबा कहाँ हो, 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 मेरे बाबा कहाँ हो। है सुगरा है सुगरा, जो छुटके शाम के जिंदा से आई बिनते अली,
صغرا سے رو کے کہنے لگی صغرا اچھا ہی کیا تم نہ گئی کرب و بلا صغرا اچھا ہی کیا تم نہ گئی کرب و بلا صغرا اچھا ہی کیا تم نہ گئی کرب و بلا صغرا اچھا ہی کیا تم نہ گئی کرب و بلا ورنہ میری طرح چھن جاتی تمہاری بردا صغرا اچھا ہی کیا تم نہ گئی کرب و بلا تم چراغوں کو یہاں تکتی رہی شام و سحر خور لاتی تھی تمہیں روز یہاں یاد پدر تم نے اکبر کے کلیجے میں نہ دیکھا نیزہ صغرا اچھا ہی کیا تم نہ گئی کرب و بلا ہاں صغرا اچھا ہی کیا تم نہ گئی کرب و بلا کیا بتاؤں کہ وہاں کیسے مصائب ٹوٹے ایک ہی روز میں سب گود کے پالے چھوٹے ایک ایک لاش پہ خیموں میں قیامت بپا صغرا اچھا ہی کیا تم نہ گئی کرب و بلا اے صغرا اچھا ہی کیا تم نہ گئی کرب و بلا کس طرح آنو محمد کے جنازے آئے شاہ مقتل سے انہیں کیسے اٹھا کر لائے سن کے کرتی ہو بکا دیکھ کے آ جاتی قضا صغرا اچھا ہی کیا تم نہ گئی کرب و بلا صغرا اچھا ہی کیا تم نہ گئی کرب و بلا ہائے غش پہ غش کھاتی تھی سیدانیاں کرتی تھی بکا ایک گٹھڑی میں جو قاسم کا سراپا آیا اس گھڑی خیمہ سادات میں محشر تھا بپا صغرا اچھا ہی کیا تم نہ گئی کرب و بلا صغرا اچھا ہی کیا تم نہ گئی کرب و بلا ہائے کیسے منظر وہ کرے مظہر و عرفان بیان تھی یہ صغرا کے قریب زینب مضطر کی فغا میرے بالوں کی سفیدی میں ہے یہ راز چھپا
سغرا اچھا ہی کیا تم نہ گئی کر وہ بلا سغرا اچھا ہی کیا